اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ درس میں ہم نے تعوذ، تسمیہ اور ان کے احکام کے بارے میں بیان کیا تھا۔ اجمالی طور پر ہم نے بیان کیا تھا، لیکن یہاں ان کے کچھ وجوہ بناتے ہیں۔ تو سب سے پہلا وجہ جو ہم نے بیان کیا تھا فصل کل، یعنی تعوذ، تسمیہ اور تلاوت تینوں کو جدا جدا سانس میں پڑھنا، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ اسی طرح دوسری وجہ وصل کل، تینوں کو ایک سانس میں پڑھنا، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ تیسری وجہ وصل اول فصل ثانی، پہلے دونوں کو ایک سانس میں، یعنی تعوذ و تسمیہ کو ایک سانس میں پڑھنا، تلاوت کو جدا سانس میں، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ چوتھی وجہ فصل اول وصل ثانی، یعنی تعوذ کو جدا سانس میں پڑھنا اور تسمیہ کو تلاوت سے ملانا، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ اب ایک دوسرے اعتبار سے تین وجوہ اور بنتے ہیں۔ نمبر ایک ابتدائی تلاوت، ابتدائی صورت۔ نمبر دو ابتدائی تلاوت، درمیانی صورت۔ نمبر تین ابتدائی صورت، درمیانی تلاوت۔ تو سب سے پہلے ابتدائی تلاوت، ابتدائی صورت۔ اس صورت میں تعوذ اور تسمیہ دونوں پڑھنا ضروری ہے، اس لیے کہ تلاوت کی بھی ابتدا ہے اور صورت کی بھی۔ ان میں سے چار وجوہ، یعنی پہلے جو ہم نے بیان کیے تھے فصل کل، وصل اول، فصل ثانی، فصل اول، وصل ثانی، یہ چار وجوہ جائز ہے، لیکن بہت عمدہ ان وجوہات میں فصل کل ہے، اور وصل اول، فصل ثانی یہ بھی بہتر ہے، لیکن اس صورت میں تعوذ کی جدائی صورت سے آتی ہے اور تسمیہ صورت کی جز بنتی ہے۔ نمبر دو ابتدائی تلاوت، درمیانی صورت۔ اس صورت میں بھی تعوذ پڑھنا ضروری ہے، اس لیے کہ ابتدائی تلاوت ہے، اور تسمیہ پڑھنا جائز ہے، ضروری نہیں، اس لیے کہ ابتدائی صورت نہیں ہے۔ اور جب صرف تعوذ پڑھے اور تسمیہ چھوڑ دے تو فصل بھی جائز اور وصل بھی، لیکن وصل کے لیے چند شرائط ہے، جیسا کہ گزشتہ درس میں ہم نے بتایا تھا، لیکن وہاں ہم نے یہ قید بھول گیا تھا کہ اس وصل کے ساتھ، تعوذ کو وصل کے ساتھ پڑھنا۔ تو اس میں چار شرائط ہے۔ نمبر ایک اللہ تعالیٰ کا اسم ذاتی نہ ہو، جیسے اللہ لا الہ الا ہو، تو یہاں صرف تعوذ اگر پڑھنا ہو تو یہاں پر وصل جائز نہیں ہے۔ اسی طرح نہ پڑھنا چاہیے، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ لا الہ الا ہو، اسی طرح پڑھنا ناجائز ہے۔ دوسری شرط اللہ تعالیٰ کا صفتی نام نہ ہو، جیسے الرحمن علی العرش استوى، یہ بھی اسی طرح ہے۔ نمبر تین ایسی ضمیر نہ ہو جو اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہو، جیسے هو الذی انزل السکینۃ، تو یہاں بھی تعوذ کے ساتھ وصل کرنا جائز نہیں۔ اور نمبر چار انبیاء کرام علیہ السلام کے نام نہ ہو، جیسے محمد رسول اللہ، یہاں بھی تعوذ کے ساتھ وصل کرنا جائز نہیں۔ اور جب تعوذ اور تسمیہ دونوں پڑھنا ہو تو پھر بھی عقلاً چار وجوہ بنتے ہیں، لیکن فصل کل اور وصل اول، فصل ثانی جائز ہے، اور وصل کل اور فصل اول، وصل ثانی ناجائز ہے۔ فصل کل اس طرح جو جائز ہے وہ یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، یہ جائز ہے۔ اور وصل اول، فصل ثانی یہ بھی جائز ہے، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یخادعون اللہ والذین آمنوا۔ اور ناجائز صورت
وہ یہ ہے وصل کل یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یقول یہ ناجائز ہے، اور فصل اول وصل ثانی یہ بھی ناجائز ہے، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یقول آمنا، یہ ناجائز ہے، اس لیے کہ ان میں تسمیہ تلاوت کی جز بنتی ہے اور تلاوت کی تلاوت کی جز نہیں ہے۔ نمبر 3، ابتدائی صورت درمیانی تلاوت، ان میں بھی عقلاً 4 وجوہ بنتے ہیں، فصل کل، وصل کل، فصل اول، وصل ثانی، یہ جائز ہے، اور وصل اول فصل ثانی یہ ناجائز ہے۔ اس کے بعد ابتدائی تلاوت اور ابتدائی سورہ براءت آتی ہے جو ہم آئندہ بیان کریں گے، اس لیے کہ پھر کلاس زیادہ لمبا ہو جاتا ہے، تو یہاں پر اکتفا کرتے ہیں، آئندہ ملاقات آئندہ درس میں ہوگا، ہمیں اجازت دیجیے، والسلام۔